ہاں جی اسٹوڈنٹس، ہم جو ہے بات کر رہے تھے WTO کے بارے میں. اس کے جو ہے ہم مقاصد پڑھ رہے تھے، ایگریمنٹ پڑھ رہے تھے جو بھی اس نے کیے ہوئے اپنے ممبر کنٹری کے ساتھ. ٹریڈ ریلیٹڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس، ٹھیک ہے. تو یہ ایسے حقوق ہیں جیسے کاپی رائٹ، ٹریڈ مارک، سروس وغیرہ جیسے حقوق کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے، میں آپ کو اس کی ایک جو ہے نیشنل لیول پہ اس کی ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں. جیسے کوئی بھی ایک ادارہ ہوتا ہے، کوئی کمپنی ہے، فرم ہے، اس کا اپنا ایک ٹریڈ مارک ہوتا ہے. اگر کوئی اور اس ٹریڈ مارک کو، اس نشان کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کمپنی کو پیسے دینے پڑیں گے، رائلٹی دینی پڑے گی. جیسے پنجاب گروپ آف کالجز ہے، سپیریئر گروپ آف کالجز ہے. اب ان کا ایک لوگو ہوتا ہے، ایک خاص ایک نشان ہوتا ہے. اگر کوئی بھی شخص انویسٹر جو ہے اس کیمپس جیسا کوئی بنانا چاہتا ہے، ایسا کالج بنانا چاہتا ہے اور یہی نام رکھنا چاہتا ہے تو اسے پھر مین کیمپس سے پرمیشن بھی لینی پڑے گی، پلس ان کو رائلٹی بھی دینی پڑے گی. اسی طرح انٹرنیشنل جو لیول ہے وہاں پر بھی ہر کنٹری کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کا اپنا ایک نام ہوتا ہے، برانڈ کا نیم ہوتا ہے، اس کا ایک ٹریڈ مارک ہوتا ہے. اگر کوئی اور کنٹری اس کو جو ہے سیل کرتا ہے، اسی نام سے کوئی چیز بنا کر لے کے آتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تو اسے اس اونر کنٹری کو رائلٹی پے کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں. جیسے چاول کا کیس چل رہا تھا کچھ پہلے چند دنوں میں. باسمتی چاول ہے، پاکستان میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے. تو انڈیا نے جو ہے وہ کیس کیا ہوا تھا کہ بیسیکلی جو باسمتی چاول ہے وہ انڈیا کا ہے، انڈیا کے مطابق. تو پاکستان کو اگر اس نے اپنا چاول جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل کرنا ہے باسمتی چاول کے نام سے، تو وہ پھر انڈیا کو رائلٹی جو ہے وہ پے کرے. تو یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. اس کے بعد کیس کا کیا بنا، میں نے اس کے بعد میں مزید جو ہے وہ ابھی تک کوئی نیوز نہیں سنی ہے. تو یہ ایک طرح کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے کہ رائلٹی کیا ہوتی ہے. تو ہر پروڈکٹ کی ایک خاص ٹریڈ مارک ہوتا ہے. تو یہ WTO جو ہے وہ تحفظ فراہم کرتا ہے ہر کنٹری کو کہ وہ اپنے پروڈکٹ جو ہے اپنے ایک خاص نام سے سیل کر سکتا ہے اور کوئی دوسرا کنٹری اس کی کاپی نہیں کرے گا اسی نام سے. اس کے بعد ہے ٹیکنیکل بیریئرز ٹو ٹریڈ. تو ٹریڈ میں جتنی بھی بیریئرز ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، اس کو ختم کرنا، معیاری اشیاء کی تیاری کے حوالے سے جو ہے انفارمیشن فراہم کرنا. اس کے علاوہ جتنی بھی ٹیکنیکل جو نالج ہے، نئی ٹیکنیکس ہیں، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، اس حوالے سے اپنے ممبر کنٹریز کو جو ہے انفارمیشن فراہم کیا جاتا ہے اس میں. اس کے بعد ہے ٹریڈ ریلیٹڈ انویسٹمنٹ میجرز جو ہیں. تو انویسٹمنٹ میجرز کے حوالے سے جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہیں معلومات. مختلف جو سرمایہ کار ہیں انہیں انفارمیشن دی جاتی ہے مختلف ممالک کے حوالے سے. اس کے علاوہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، تحفظ فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ دوسرے ممالک میں جا کے سرمایہ کاری کریں، پلس کیا ترقی پذیر ممالک میں سرمایہ کاری کریں تاکہ ان کو بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ترقی کے مواقع جو ہے یکساں طور پر میسر آ سکیں. ایگریمنٹ آن ٹیکسٹائل اینڈ کلودنگ پہ جتنے بھی ٹیرف ہے، کوٹا ہے، اس کو ختم کرنا جو ہے اس معاہدے کا بنیادی مقصد ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس معاہدے کے مطابق جو ہے جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں انہیں ترجیحی بنیادوں پر ان کے ساتھ تجارت کی جائے، ان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو بھی خریدا جائے تاکہ وہ ممالک جو ہیں وہ بھی ترقی کر سکیں. اس کے بعد بچے ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی تجارتی تنظیم کے جو ہے پاکستان کی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے یا ہو رہی ہیں اگر ان تمام جو معاہدے پر مکمل طور پر عمل پیرا کیا جائے. سب سے پہلے ہے صنعتوں پر اثرات. تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا صنعتی شعبہ جو ہے بہت سے مسائل کا شکار ہے. یہاں پر ہمارے ہاں جو ہے بجلی کا بحران ہے، جو ایندھن ہے وہ صحیح ٹائملی ان کو فراہم نہیں کیا جاتا، اس کا ایک بحران ہے. کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے، خام مال بہت مہنگا ہے، مشینری ہم درآمد کرتے ہیں. تو اس طرح بہت سے مسائل جو ہے پاکستان کی صنعت کو درپیش ہیں. تو اگر تجارت کو مکمل طور پر آزاد کر دیا جائے، کوئی کوٹا نہ ہو، تو ہماری جو اشیاء ہیں وہ مہنگی ہیں اور باہر کی جو اشیاء ہیں وہ اس کی نسبت سستی بھی ہیں اور ان کا کوالٹی بھی ذرا بہتر ہوتی ہے. تو پاکستانی صنعتیں جو ہے پھر ان کا مقابلہ اس لحاظ سے نہیں کر پائیں گی اگر ہم تجارت کو مکمل طور پر آزاد کر دیتی ہیں. تو اور جو بہت ساری صنعتیں جو ہیں وہ پھر اور مزید جو ہے وہ بحران کا شکار ہو جائیں گی. تو اس لیے پاکستان کے لیے جو ہے
یا تو اسے ٹیرف کوٹے کو کنٹینیو کرنا پڑے گا، یا پھر ہمیں صنعتوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا، ان کو ترقی دینی پڑے گی، تاکہ ہمارے ہاں بھی اشیاء، معیاری اشیاء جو ہے وہ سستے داموں فراہم ہو سکیں، تاکہ انٹرنیشنل جو کمپٹیشن ہے اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ زراعت پر اثرات، تو زراعت کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ WTO کے مطابق جتنے بھی کسان ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی جو ہے سبسڈی وغیرہ نہیں دی جانی چاہیے کھاد اور بیج کی حوالے سے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصے میں کھاد کی جو پرچیز ہے اس حوالے سے گورنمنٹ اکثر جو ہے سبسڈی دیتی ہے، کیونکہ کھاد بہت مہنگی ہوتی ہے اور عام جو ایک غریب کسان ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو اگر اس کو ختم کر دیا جائے گا تو ہمارے ہاں جو کسان ہے وہ مزید سمجھنے کو پریشان ہو جائے گا، کیونکہ مہنگی کھاد خریدنا، بیج، ادویات وغیرہ خریدنا جو ہے، ایک جو غریب کسان ہے جس کے پاس 4-5 ایکڑ سے بھی کم زمین ہے تو وہ اس مزید جو ہے وہ پسماندگی کا شکار ہو جائے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جو سب سے بڑی برآمد ہے وہ کپاس ہے۔ اگر ہم تجارت کو آزاد کر دیتے ہیں مکمل طور پر تو اس سے کپاس اور اس کی جو مصنوعات ہیں ان کی انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے اس میں جو اس کی قدر ہے، ویلیو ہے، وہ کم ہو جائے گی۔ اگر ہم جدید مشینری جو ہے ملک کے اندر ہی بنانا شروع کریں اور اس کے استعمال سے فی ایکڑ پیداوار جو ہے اس میں اضافہ کریں تو پھر جو ہے پاسبل ہے کہ ہم WTO کے معاہدے کے بعد بھی جو ہے انٹرنیشنل جو ٹریڈ ہے اس میں ایک خاص جو ہے وہ منافع کما سکیں گے اور سٹینڈ کر سکیں گے۔ ادائیگیوں کے توازن پر اثرات، عالمی تجارتی تنظیم کے جو معاہدے ہیں ان کے مطابق اگر ہم سبسڈی بالکل ختم کر دیتے ہیں، تجارت کو آزاد کر دیتے ہیں تو ہماری درآمدات تو پہلے ہی زیادہ ہیں، اس سے مزید جو ہے ہماری درآمدات زیادہ ہوں گی اور برآمدات میں جو ہے وہ اس کی ویلیو کم ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو اکثر پروڈکٹس ہیں وہ اس کیا کہتے ہیں کوالٹی کے لحاظ سے اتنی اچھی نہیں ہوتی اور مہنگی بھی ہے نسبتاً ہمارے یہاں، کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے۔ تو اس طرح ہماری جو ایکسپورٹ ہیں وہ کم ہوں گی، امپورٹس اور بڑھ جائیں گی، تو ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ کا جو گراف ہے مزید گرنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے پاکستان کو سوچ بچار کے بعد جو ہے وہ ان معاہدات پہ جو ہے عمل کرنے کی ضرورت ہے، سوچ بچار کر کے اسی کے اکارڈنگ جو ہے پھر ان کو فالو کرنا چاہیے۔ سماجی و ثقافتی اثرات ہیں، جب ٹریڈ بالکل فری ہوگی تو بہت ساری چیزیں جو باہر کے ملک سے پاکستان میں آئیں گی اور کیا کہتے ہیں کلچرل جو ایفیکٹ ہیں وہ بھی آئے گا۔ تو اس طرح جو ہے ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں وہ بھی آ جائیں گی سیل ہونے کے لیے، جو کہ ہمارے ہاں عموماً ممنوع سمجھی جاتی ہیں۔ ممنوع اسلام میں منع ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسلام نے پردے کا حکم ہے، اور اس طرح اور بھی بہت ساری جو ہے مذہبی حوالے سے جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جو کہ ہمارے ہاں مذہب میں منع ہے، تو فری ٹریڈ سے وہ چیزیں بھی ملک کے اندر سیل ہونے کے لیے آ جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں ان کو مزید جو ہے اجارہ داری حاصل ہوگی، وہ ترقی پذیر ممالک چونکہ ان کے ساتھ اتنا کمپیٹ نہیں کر سکیں گے، تو ترقی پذیر ممالک مزید جو ہے وہ ترقی کی رفتار میں مزید پیچھے چلے جائیں گے، کیونکہ بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں وہ ان ممالک سے منافع فائدہ اٹھا کر اپنے ممالک کو بھیج رہیں گی اور وہ مزید جو ہے اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتی جائیں گی۔ تو یہ جو WTO جو ہے بہرحال جو ہے وہ انٹرنیشنل جو ٹریڈ ہے اس کو فروغ دینے کے لیے ہی قائم ہوئی ہے، لیکن ان کے جو معاہدات ہیں ان پر ترقی پذیر ممالک کو بہت زیادہ جو ہے سوچ بچار کرنے کے بعد جو ہے اس پر عمل درآمد کرنے کی جو ہے عمل درآمد کرنا چاہیے۔